بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں میں خوب اضافہ فرمائے، کمائی میں بھی اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اضافہ کرے اور ہمیں ایسے تندرست و توانا صحت مند رکھے لمبی زندگی کے ساتھ۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہمیں کوئی بھی مصیبت، بیماری یا تکلیف یا تنگی پہنچتی ہے تو ہم بڑے دل سے، شدت سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے جو ہم پہ گزر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سن لیتا ہے اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے اور مصیبت ٹل جاتی ہے، جو بھی تنگی کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، بیماری ہے، کوئی رزق میں تنگی ہے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے حل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے یا ٹال دیتا ہے۔ جی، پھر ہم روزمرہ زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جی، پھر ہم اس شدت سے دعا نہیں کرتے جو ہم نے مصیبت کے ٹائم کی ہوتی ہے۔ تو اس شدت سے ہم اللہ کو پھر ویسے نہیں یاد کرتے جس طرح ہم نے اس بیماری میں یا مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ان سے دعائیں مانگی۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں لکھا ہوا ہے، جو آسان وقت تھا تو اس وقت ریلیکس رہے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کیا۔ یا دیکھیے، جو پرانے دور میں کفار تھے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے معمولات زندگی میں، لیکن جب ان پر مصیبت آ جاتی تو پھر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے۔ ایمان ہر وقت پختہ رہنا چاہیے، اچھے وقت میں بھی۔ یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آن پڑے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور ایسا ہی ذکر سورہ یونس میں ہے۔ جی، سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92، اس میں کچھ ایسا ہی ذکر ہے کہ معمولات زندگی میں تو فرعون نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت اسلام کئی بار دے چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا چکے تھے، لیکن وہ بہت خود سر، ظالم اور عیاش اور فرعونیت میں مبوس تھا، گھمنڈی، بلکہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب وہ غرق ہونے لگا سمندر میں تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تجھ پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بتائی ہوئی ہے، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے تو تعقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ اور ان کے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے راستہ بنا کر پار کر دیا تھا، اب اس کا تعقب کر رہا تھا فرعون، تو وہ بھی اسی راستے پر چلا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کرنے کے لیے چل رہے تھے۔ اور اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کون تھا، ظالم تھا اور گھمنڈی تھا اور زیادتی کرنے والا تھا۔ مزید ترجمہ سنیے، یہاں تک کہ جب آ پکڑا اس کو غرق کرنے والی موجوں نے تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، ایمان لائے ہیں ہم جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں ہوں فرما برداروں میں۔ تو اب یہ ایمان لا رہا ہے اس وقت جب کہ وہ غرق ہونے والا ہے، مصیبت میں ڈل گیا۔ ہاں، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اب تباہ ہونے والا ہے، موت کے قریب ہے، تو پھر اب وہ ایمان لا رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آیت نمبر 91 کا ترجمہ، اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ یقیناً تو نافرمانی کرتا رہا پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں۔ تو دیکھیے، جو ظالم ہے، فساد کرنے والے ہیں، گھمنڈی ہیں، یہ ان میں شامل تھا، اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور اب مصیبت میں آ گیا تو اب کہہ رہا ہے کہ جناب میں ایمان لے آتا ہوں۔ ڈر سے، یعنی ڈر سے، خوف اور ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور ڈر سے۔ جی، تو آیت نمبر 92 کا ترجمہ یعنی 92، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو آج بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو۔ اب دیکھیے، وہ تو ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے اپنے ہی فسادیت کی وجہ سے، اپنی فرعونیت کی وجہ سے اور اپنے نا ایمان لانے کی وجہ سے اس کو انجام تو مل رہا ہے جو اس نے ظلم زیادتی بھی کی۔ جی، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آج ہم بچا لیں گے تیرے بدن کو۔ اب دیکھیے، یہاں پر اس کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو تاکہ ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے عبرت۔ دیکھیے، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی
बॉडी को, फिरौन की लाश को। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि और अक्सर इंसानों में से हमारी निशानियों से बेखबर हैं, यानी बेशुमार लोग अल्लाह ताला की निशानियों से बेखबर हैं। लेकिन यहाँ पर इसके लिए अल्लाह ताला ने एक इबरत का निशान बना दिया। और अगर आपको याद हो तो कोरोना के दरमियान फिरौन की लाशों को उनके ताबूतों से निकालकर एक म्यूजियम में रख दिया गया है। अब यहाँ पर फिर अल्लाह का वादा देखिए सच्चा है कि अब वो कहाँ पर अपने ताबूतों में दफन थी, लेकिन उनको वहां से निकालकर शीशे के शोकेसों में दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने ये भी कर दिखाया कि उनको सामने कर दिया दुनिया के कि देखो ये है फिरौन जो खुदाई के दावे करता था। और आज देखो किस तरह से वो एक लाश की सूरत में, गली सड़ी लाश की सूरत में दुनिया के सामने इबरत का निशान बना हुआ मौजूद है। यानी अल्लाह ताला सच कर दिखाता। अल्लाह ताला का देखिए सालों पहले अल्लाह ताला ने जो लिख दिया, बता दिया, आज हम वो देख रहे हैं कि वो इबरत का निशान है। उसकी और उसके जितने सरदारान थे उनकी वो बॉडियां महफूज हैं कि ताकि लोग इबरत हासिल करें। और लोग विजिट करने आते हैं, देखते हैं और फिर तौबा भी करते हैं और कहते हैं ये है वो फिरौन जो अकड़ता फिरता था, अपने वक्त का वो बादशाह था। ना रहा वो वक्त और ना रही बादशाही। बिल्कुल अल्लाह का नाम बाकी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमारे लिए नसीहत थी कि हमें हर वक्त अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी हालत में हो, खुश हो या किसी मुश्किल में हो। और उसकी निशानियों को भी देखना चाहिए गौर से। जी जी जी। सबसे बड़ी निशानी तो इंसान खुद है। रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत सी निशानियां, जैसे रात होती है, फिर सुबह होती है, चांद सूरज तारे किस तरह गर्दिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे ये होता है? अल्लाह ताला करता है, ये भी निशानी। बिल्कुल। जैसे कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है। बिल्कुल। कहाँ से इतना पानी आता है? आसमान से। गौर और फिक्र करने वाली बात है। सही। कि समझे ये अल्लाह ताला का ही काम है। और फल फूल नदियां कैसे बह रही हैं, कैसे उग रही हैं। जी, तो ये सब निशानियां हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह ताला ने तरह तरह की निशानियां हमारे सामने रखी हुई हैं। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें और हम सब की फैमिलियों पर हजारों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। कुल मखलूकात अल्लाह की जितनी भी है मखलूक, जी, सब पे अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अल्लाह की बातें हैं, कुरान से ली गई बातें हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा फैलाने में हमारे साथ शामिल हो जाइए ताकि आप हमारे साथ इन नेकियों में बराबर के शरीक रहें। तो शेयर और लाइक कीजिए वीडियोस को ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।